قرآن میں اللہ فرما رہا ہے سورہ آل عمران کے اندر، اے لوگو تمہارے دل کے اندر پیار ڈال دیا گیا، محبت ڈال دی گئی، تمہارے دلوں کے اندر چاہت ڈال دی گئی، تمہارے لیے آکرشک بنا دیا گیا، تمہارے لیے اٹریکٹیو بنا دیا گیا۔ کس چیز کو؟ من النساء، عورت کو، عورت کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی گئی۔ اگر انسان مرد ہے اس کو عورت کی ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کا سسٹم رکھا ہے۔ والبنین، اولاد کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی گئی۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے ڈھیر کی دولت کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ڈال دی گئی۔ والخیل المسومۃ، اور بہترین قسم کے نشان لگے ہوئے گھوڑوں کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ڈال دی گئی۔ اس زمانے میں عرب میں گھوڑے کا بڑا رواج تھا، گھوڑے کی سواری ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں فور ویلر کی سواری ہے، کار کی سواری ہے، کوئی تھار لے کے گھوم رہا ہے، کوئی اسکارپیو لے کے گھوم رہا ہے، کوئی انووا لے کے گھوم رہا ہے۔ آج کے دور کی یہ سواری ہے۔ والانام، اور اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی ہے۔ والحرث، اور کھیتی باڑی کی محبت بھی اللہ نے تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن اے میرے بندو یاد رکھو، یہ عورت، یہ اولاد، یہ دھن دولت، یہ چوپائے، یہ جانور، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا کی چند دن کی فائدہ اٹھانے کی چیزیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور بہترین ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ وہاں کی چنتا کرو، یہاں کی چیزیں یہی دھری کی دھری رہ جائیں گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جائے گا۔ آج حرام کا پیسہ کماتے ہو، کل سب چھوڑ کے قبر میں اکیلے جاؤ گے۔ تمہارا بینک بیلنس تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، تمہاری چیک بک تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ قطر میں کام کر کے پراپرٹی بنانے والوں، تمہاری پراپرٹی تمہارے بچوں کے کام آئے گی، لیکن تم زمین میں کوئی پراپرٹی لے کے نہیں جاؤ گے۔ واللہ عندہ حسن المآب، میرے بندو تم دنیا کے چکر میں اتنا پڑتے ہو لیکن آخرت کو بھول جاتے ہو، جبکہ اللہ ہی کے پاس تم کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو مال ہماری بڑی ضروری چیز ہے، بڑی محبوب چیز ہے، لیکن یہ مال بہت بڑا فتنہ بھی ہے میرے پیارے ساتھیوں، بہت بڑا امتحان ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، اور میری امت کے لیے بہت بڑا فتنہ مال ہے۔ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ مال کے چکر میں میری امت برباد ہوگی۔ بخاری اور مسلم کے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے جب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا پیسہ کہاں سے کما رہا ہے، امن حلال ام من حرام، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ اگر آپ نے وراثت کے احکام نہیں جانے اور غلط طریقے سے کسی کی وراثت ہڑپ لی، بھائی نے بہن کی وراثت کھا گیا، بھائی چچا اپنے بھتیجے کی وراثت کھا گیا، بھائی بھائی کی کھا گیا، انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا اللہ کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن ٹوٹ جائے گا۔ آپ بارڈر پر رہتے ہیں، انڈیا کا سم یہاں کام نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ میں نیپال میں آ گیا، نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہے۔ ہم لوگ جب نیپال آتے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے، کمیونیکیشن ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وائی فائی لو، اس سے نیٹ ورک لو، دوسروں کا محتاج بننا پڑتا ہے۔ ہمارا سم یہاں کام نہیں کر رہا ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا نیٹ ورک کیا ہے؟ بندے کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے، کیسے مانگتا ہے؟ بندہ دعا کرتا ہے،
بندہ اللہ سے روزی مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، شفا مانگتا ہے۔ جب آپ حرام کمائی اپنے گھر میں لائیں گے، آپ وراثت کو ڈکار جائیں گے، آپ دوسرے کا حق کھا جائیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن ٹوٹ جائے گا، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے، اللہ ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ہمارے انڈیا میں جھارکھنڈ کے کچھ علاقوں میں کچھ نوجوان سائبر فراڈ کرتے ہیں۔ سائبر فراڈ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ؟ دوسرے کے اے ٹی ایم سے پیسہ چرا لینا، دوسرے کی نقلی آئی ڈی بنا کے اس سے پیسہ لے لینا، دوسرے کے اکاؤنٹ سے پیسہ کھینچ لینا، یہ بہت ہو رہا ہے انڈیا کے اندر، اور خاص طور سے جھارکھنڈ کا ایک علاقہ بدنام ہو گیا اس کے لیے۔ تو ایک بھائی ہم کو وہاں کے بتانے لگے کہ کچھ سائبر چور ہوتے ہیں جو پیسہ چوراتے ہیں اور خوب چندہ دیتے ہیں، مسجد میں دان دیتے ہیں، مدرسے میں دان دیتے ہیں۔ ارے چوری کر کے تو صدقہ کر رہا ہے، تیرے صدقے کی کیا حیثیت ہے؟ تو دوسروں کا مال ہڑپ کر کے، دوسروں کا اے ٹی ایم چوری کر کے، دوسروں کے بینک کے سے اکاؤنٹ خالی کر کے تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، تو مسجد میں دے رہا ہے، تو مدرسے میں دے رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے تیرا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے، ناپاک چیز اللہ تعالیٰ کیا سویکار نہیں کی جائے گی، ایکسپٹ نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن میں رسولوں کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولوں حلال کھاؤ، اور اللہ نے ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو حلال روزی کھاؤ۔ رسولوں کو بھی حلال کھانے کا حکم اور اپنے نیک بندوں کو بھی اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بہت غور سے سننا میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں بنارس سے آپ کے بیچ میں آیا ہوں، تقریباً 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے سفر میں ہوں، سفر میں دعا قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعثا اغبرا، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اس کے بال گرد و غبار سے آلود ہو جاتے ہیں، بال بکھر جاتے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں۔ یمد یدی، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اللہ سے اے میرے رب کہہ کے دعا کرتا ہے۔ لمبا سفر کر کے آیا ہے، کپڑے پراگندہ، بال بکھر گئے، اور اللہ سے اے میرے رب، اے میرے رب کہہ کے دعا کر رہا ہے۔ لیکن حالت کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پانی حرام کمائی کا، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، وَغُذِّيَ بِالْحرام، اس کی پرورش حرام کمائی کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ اکبر، اتنی ساری قبولیت کی چیزیں اس کے پاس ہیں۔ لمبا سفر کر کے آیا ہے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب کہہ کے دعا کر رہا ہے، مگر دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور آپ کی لینگویج میں بولوں تو دعا قبول ہو بے نا، ہے نا؟ دعا نہیں قبول ہوگی، کیوں؟ اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو جاننا چاہیے آپ کی کمائی میں کہاں حرام کی چیز مل رہی ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے آپ کے باپ کے مرنے کے بعد بہن کا کتنا حصہ ہوا، آپ کا کتنا حصہ ہوا، آپ کی ماں کا کتنا حصہ ہوا، آپ کی پھوپھی کا کتنا حصہ ہوا، آپ کو جاننا چاہیے۔ اور اگر آپ نے جان بوجھ کر کے کسی کی چیز حرام طریقے سے لے لی تو بہت برا انجام ہوگا میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کی پراپرٹی بڑھ جائے،
ہو سکتا ہے لوگ کہیں یہ بڑا پیسے والا ہے، بہت بڑا زمیندار ہے، لیکن کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، جو ایک بالشت زمین کسی کی ناجائز لے لیتا ہے، ایک بالشت سمجھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں شیر آبادی میں؟ بتا بولتے، بتا، ایک بتا زمین اگر کوئی کسی کی قبضہ کر لے، ایک بتا زمین اگر کوئی کسی کی ناجائز طریقے سے لے لے، تفق من سبع ارضین یوم القیامہ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پھندا بنا کے ڈالا جائے گا۔ سہن کر پاؤ گے؟ نہیں کر سکتے میرے ساتھی۔ اگر اللہ کا عذاب سہن نہیں کر سکتے تو دنیا میں حرام کی کمائی مت کھاؤ میرے بھائی، اور جانو کہ کہاں حلال ہے کہاں حرام ہے۔ آج بڑی بڑی تقریریں ہو رہی ہیں، ابھی آپ نے سنا 10 تاریخ کو بھی ایک کانفرنس ہے، 25 تاریخ کو کمیاہی میں پروگرام ہے۔ پروگراموں کی کمی نہیں ہے، تقریروں کی کمی نہیں ہے، رات رات بھر جلسے ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان اپنی حالت کو سدھارنے کو تیار نہیں۔ حرام کمائی دھڑلے سے کھائی جا رہی ہے، کہیں باپ کے مرنے کے بعد بھائی اپنی بہن کی جائیداد کھا رہا ہے، کہیں پڑوسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رہا ہے، کہیں چاچا بھتیجے کے ساتھ انیائے کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے جواب نہیں دینا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ نمبر 1، عن عمرہ فیما افناہ، اے میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، جو بھی تجھ کو جیون ملا، زندگی ملی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال، اے نوجوانوں، اے 20 سال کے لڑکوں، اے میری 18 20 سال کی بہنوں، اے جوان لڑکوں، اے جوان لڑکیوں، اے اپنی جوانی کو لٹانے والوں، اے زناکاری اور نشے کی لعنت میں گرفتار ہونے والے میرے بھائیوں، اے اپنی جوانی کو غیر محرم کے ساتھ حرام تعلقات بنانے میں برباد کرنے والے میرے نوجوانوں، اے سوشل میڈیا کے ذریعے حرام تعلقات بنانے والے اور حرام چکروں میں پڑ کر کے اپنی جوانی کو لٹانے والے میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرا سوال ہر انسان سے جوانی کے بارے میں ہوگا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ 18 سال کا تو تھا، اس وقت تو کیا کرتا تھا؟ 16 سال کی تو تھی، اس وقت تو کیا کرتی تھی؟ کس سے باتیں کرتی تھی؟ کس کے پاس جاتی تھی؟ راتوں کو کیا کرتا تھا؟ دن کو کیا کرتا تھا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اے نوجوان تیری جوانی کا حساب الگ سے لیا جائے گا۔ تیسرا سوال، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا؟ سٹا کے ذریعے کمایا، جوا کے ذریعے کمایا، بیاج کے ذریعے کمایا، رشوت کے ذریعے کمایا، کسی کی زمین کو ہڑپ کر کے کمایا؟ کیسے کمایا تو نے؟ کہاں سے کمایا تو نے؟ اور چوتھا سوال، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، تو نے اپنا مال کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے علم جو حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ تو میرے بھائیوں وراثت کا قانون اور وراثت کا نظام جاننا چاہیے، کیونکہ یہ نظام ہمارے مال سے متعلق ہے، اور مال کا معاملہ بہت ڈینجرس ہے، بہت خطرناک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو اللہ نے قرآن میں اگر کسی چیز کو سب سے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے تو یہی وراثت کا مسئلہ ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ قرآن بار بار کہتا قیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کا طریقہ قرآن میں کہیں نہیں بتایا گیا۔ رکوع کا ذکر کیا گیا، سجدہ کا ذکر کیا گیا، رکوع میں کیا پڑھنا ہے یہ قرآن میں نہیں بتایا گیا، سجدے میں کیا پڑھنا ہے قرآن میں نہیں بتایا گیا، نماز 5 ہی ٹائم کی پڑھنا ہے یہ بھی قرآن میں نہیں بتایا گیا،
ظہر میں کتنی فرض ہوگی، عصر میں کتنی ہوگی، مغرب میں کتنی، عشاء میں کتنی، فجر میں کتنی، قرآن میں کہیں نہیں بتایا گیا۔ نماز جیسی عبادت کے بارے میں قرآن ڈیٹیل سے بات نہیں کرتا، قرآن ایک آرڈر دیتا ہے، ایک حکم دیتا ہے، بس اس کے بعد حدیثوں میں اس کی ڈیٹیل بتائی جائے۔